لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ابھی ہم لوگ ذی الحجہ کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں. اس مبارک مہینے کے آتے ہی چونکہ اس مبارک مہینے میں ہم سبوں کو قربانی جیسی عظیم عبادت انجام دینی ہے، تو لوگوں کے درمیان قربانی سے متعلق کئی مسائل موضوع بحث بنتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں. ان موضوعات میں سے، ان باتوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ قربانی کا وقت کب تک ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ قربانی کی ابتدا ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کی صبح سے، یعنی بقرعید کی صبح سے، لیکن وقت 12 ذی الحجہ کی شام تک ہے یا 13 ذی الحجہ کی شام تک ہے. اس سلسلے میں یہ بتانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بعض حلقوں کی جانب سے، بعض خاص افراد کی طرف سے، کہ 13 ذی الحجہ کی شام تک وقت ہے. حالانکہ امت کا عمل تقریباً پورے عالم میں یہی ہے کہ 12 ذی الحجہ کی شام تک قربانی لوگ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد عام امت کے ذہنوں میں تو یہی بات ہے کہ 12 کی شام تک قربانی کا وقت ہے، اس کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں جب ہم روایات میں غور کرتے ہیں اور احادیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں متعدد احادیث متعدد صحابہ کرام سے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان حضرات سے جو روایتیں منقول ہیں، اور وہ بھی انتہائی صحیح ترین سند کے ساتھ، کہ اور ان روایات سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ قربانی کا وقت 12 ذی الحجہ کی شام میں ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر موطا امام مالک میں انتہائی صحیح ترین سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ عید کے بعد، بقرہ عید کے بعد قربانی 2 دن ہے، یعنی 10 کو ہے اور 11 اور 12 کو ہے. اس کے بعد قربانی کا وقت نہیں رہتا ہے. اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن کبریٰ میں ہے، محلہ ابن حزم میں ہے، اور اس کی بھی سند صحیح ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الذبح بعد النحر یومان، کہ نحر کے بعد یعنی قربانی 10 ذی الحجہ کے بعد، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یوم النحر کہتے ہیں، تو یوم النحر کے بعد یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد قربانی 2 دن ہے. تو گویا کہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 11 اور 12 تک قربانی کرنے کی گنجائش ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ بالآثار میں نقل کیا ہے، کہ الاضحیٰ 3 ایام، کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 3 دن ہی قربانی کرنے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایام النحر 3 ایام، کہ قربانی کے دن 3 دن ہیں. تو یہ متعدد صحابہ کرام ہیں جن کی یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں. لیکن ان تمام روایات میں وہ حضرات جو اس کو 13 کی شام تک کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحابہ کے اقوال ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ماہرین حدیث نے حدیث کو ایک تو لکھا ہے کہ ایک حدیث مرفوع صریحی ہوتی ہے، جس میں صراحتاً صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی اس بات کو صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، وہ بات صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ خود کسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، یا کہ ہم ایسا کرتے تھے، یا فلاں چیز اس طرح ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ اگر کوئی بات ایسی کہیں جو عقل و قیاس کی بات نہ ہو بلکہ تعلیم شریعت کی بات ہو، تو وہ بات بھی حکماً مرفوع ہے، حکماً اس کو بھی مرفوع کا درجہ دیا گیا ہے. اور اصول حدیث میں یہ بات طے شدہ ہے
کہ المرفوع الحکمی کالمرفوع الصریح فی العمل والاحتجاج بہ، کہ مرفوع حکمی مرفوع صریح کی طرح ہے استدلال کے مسئلے میں بھی اور عمل کے مسئلے میں بھی۔ تو یہ جو روایتیں ابھی پیش کی گئی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا حضرت انس کی، یا حضرت ابو ہریرہ کی، یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کی، ان حضرات کی یہ روایتیں گرچہ بظاہر دیکھنے میں قول صحابی لگتی ہے، لیکن اصول حدیث کے قاعدے کے تحت یہ ساری روایتیں حکماً مرفوع ہیں۔ اس لیے اور ان روایات کے درجے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ساری روایتیں یا تو درجہ حسن کی ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو تو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابی کو ایسی بات بیان نہیں کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہو۔ تو بہرحال یہ ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ قربانی کا وقت 12 کی شام تک ہی ہے، یعنی صرف 3 دن ہے، 4 دن قربانی کا وقت نہیں ہے۔ اسی لیے امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو نقل کرنے کے بعد تو لکھا ہے کہ تمام حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ قربانی کا وقت 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی باتیں معتبر نہیں ہوں گی جو اس کے خلاف کہتے ہیں۔ وہ حضرات اپنی باتوں کی تائید میں یہ پیش کرتے ہیں، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، ایک لمبی روایت ہے، اس روایت میں کہ اخیر میں ایک لفظ آتا ہے کہ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذِبْحٌ، کہ مکمل ایام تشریق قربانی کا وقت ہے۔ اس روایت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ محدثین نے جب اس روایات پہ غور کیا تو یہ روایت محدثین کی نظر میں منقطع ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ حدیث منقطع بھی حدیث ضعیف میں سے ہے، ضعیف حدیثوں میں سے ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقطع ہے اور ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ جس میں یہ فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 یہ مکمل ایام تشریق قربانی کا وقت ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں تو صاف طور پہ محدثین نے لکھا ہے، خاص طور پہ کتاب العلل میں یہ بات موجود ہے کہ اس روایت کی سند موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں اگر استدلال کیا جا سکتا ہے تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اور وہ روایت بھی قابل استدلال نہیں ہے کیونکہ اس روایت میں انقطاع ہے، وہ روایت منقطع ہے، اور انقطاع کی وجہ سے وہ روایت معتبر باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بعینہ وہی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں شروع کے سارے الفاظ ہیں، لیکن حدیث کا یہ آخری ٹکڑا جو اصل مستدل ہے، یعنی وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، یہ آخری ٹکڑا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نہیں ہے۔ تو اس سے محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آخری ٹکڑا یہ یا تو حضرت جبیر ابن مطعم کی طرف سے اضافہ ہے یا بعد کے کسی راوی کی طرف سے اضافہ ہے۔ اس لیے اصل صحیح روایت میں جب یہ ٹکڑا موجود نہیں ہے تو یہ معتبر نہیں ہوگا، خاص طور پہ جبکہ اس کی سند منقطع ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی سند موضوع ہے، اسی طریقے سے یہ روایت بھی منقطع ہے، جبکہ وہ تمام روایتیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قربانی کے ایام 3 ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کا دن عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قربانی کے دن 3 ہیں، ان میں سے پہلا دن سب سے افضل ہے، اور اس کو بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا۔ اسی طریقے سے تمام علماء، اکثر ائمہ کا اسی پر اتفاق ہے کہ قربانی کے ایام 3 ہیں، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا بھی اتفاق ہے کہ قربانی کے ایام 3 ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں ہمیں دوسری باتوں میں آنے کے بجائے جو بات صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کا وقت 12 ذی الحجہ کی شام میں ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح روایات سے اسی کی تائید ہوتی ہے، اور 13 ذی الحجہ کی بات جس روایت کی بنیاد پر کہی جاتی ہے وہ بات معتبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ روایتیں قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانی کی بات کو قبول فرمائے اور غلط فہمیوں میں ہمیں مبتلا ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله ما لنا رب سواه